آج کے اس اہم جائزے میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم قربانی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ذرا مختلف زاویے سے۔ اگر آپ روحانیت کی راہ پر چلنے کے متلاشی ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس عمل کا اصل ہدف محض ایک جانور کا خون بہانا نہیں ہے، بلکہ اپنی انا کو قربان کرنا اور صرف خالق کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس ایک چھپتے ہوئے سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا واقعی آج کے دور میں ہم نے قربانی کا اصل مقصد کہیں پیچھے نہیں چھوڑ دیا؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ ایک انتہائی مقدس روایت ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کل یہ ایک روحانی عمل سے زیادہ نمود و نمائش، ایک سٹیٹس سمبل یا یوں کہہ لیں عمارت کا مقابلہ بن کر رہ گئی ہے۔ اب اس بات کی گہرائی میں جانے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ قربانی خالص ترین روپ میں کیسی ہوتی ہے، ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہوگا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے، لیکن ذرائع میں ایک بہت ہی حیران کن بات جو پڑھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جانور ذبح ہونے کے لیے خود بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے تھے۔ روایت بتاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ذرا تصور کریں اس روحانی منظر کا۔ یہ محض جانوروں کا کٹنا نہیں تھا، بلکہ جانور اور انسان دونوں کے خالق کے سامنے مکمل سپردگی تھی۔ پھر مدینہ کے 10 سالوں پر نظر ڈالیں۔ ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال باقاعدگی سے 2 قربانیاں دیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ اور یہی وہ بے لوث جذبہ تھا جسے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنایا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ غربت کے اس دور میں جب گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا اور صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، اس شدید معاشی تنگی کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اصل قربانی تو یہ ہے نا۔ اب اس تاریخی سادگی اور خلوص کو ذرا آج کے دور کے دکھاوے کے ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ یہ تضاد آج کل کتنا واضح ہو چکا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک ہی جانور پر لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کتنے امیر ہیں، جبکہ اگر روحانی مقصد کی بات کریں تو بات تو یہ تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ مناسب قیمت والے، صحت مند ایک سے زیادہ جانور خرید لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب گھرانوں تک گوشت پہنچ سکے۔ مقصد تو ضرورت مندوں کا پیٹ پالنا تھا، نہ کہ اپنا رتبہ دکھانا۔ اور آج کل تو عجیب ہی ٹرینڈ چل پڑے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہم ٹی وی اور سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کو بادام اور مکھن کھلایا جا رہا ہے۔ انہیں اتنا زیادہ کھلا دیا جاتا ہے کہ وہ بیچارے چل بھی نہیں پاتے۔ پھر ان کے سامنے رقص ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں۔ مطلب جو عمل نفس اور انا کو مارنے کے لیے تھا، اسے محض دولت کی نمائش اور دنیاوی مقابلے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ تو سراسر بگاڑ ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب دکھاوے اور اسراف سے بچ کر ایک صحیح جانور کے انتخاب کا خالص معیار کیا ہے؟ اس کا جواب بہت سیدھا سا ہے۔ جانور صحت مند ہو، خوبصورت ہو اور بے عیب ہو، اور سب سے اہم بات، اس کی پرورش قدرتی چارے پر ہوئی ہو۔ انسانوں والی مہنگی غذائیں کھلا کر اس کا پیٹ پھلانا قطعی طور پر مقصود نہیں ہے۔ ہماری ساری توجہ بس اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہماری نیت خالص ہو اور یہ سب صرف اور صرف خالق کی رضا کے لیے ہو۔ جانور کے انتخاب کے بعد اب ہم چلتے ہیں خود قربانی کے عمل کی طرف، جس کے کچھ خاص روحانی اور اخلاقی آداب ہیں۔ دیکھیں، یہ پورا عمل بنیادی طور پر رحم دلی اور شفقت پر کھڑا ہے۔ اصول بہت واضح ہیں۔ جانور کے سامنے چھری ہرگز تیز نہ کریں، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں۔ اور ایک بہت ہی اہم بات جس پر اکثر لوگ جلدی کی وجہ سے دھیان نہیں دیتے، وہ یہ ہے کہ جانور کی جان مکمل نکلنے اور اس کا جسم ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا سختی سے منع ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اندر کی ہمدردی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی زبردست اور حیران کن نقطہ سامنے آتا ہے، وہ ہے اجتماعی نیت کا وزن۔ فرض کریں 7 لوگ مل کر ایک بڑے جانور میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی نیت بھی صرف یہ ہے کہ چلو سستا گوشت مل جائے گا، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ پوری کی پوری قربانی، یعنی باقی 6 لوگوں کی قربانی بھی روحانی طور پر باطل ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت کی مقدار سے کہیں زیادہ ہماری خالص نیت کی اہمیت ہے۔ اب آتے ہیں اس روحانی عمل کے آخری اور شاید سب سے اہم مرحلے کی طرف، یعنی گوشت کی تقسیم۔
روایتی طور پر تو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ گوشت کے 3 برابر حصے کریں، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے گھر کے لیے۔ لیکن ذرائع ہمیں ایک بہت گہری بات کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سارا سال باقاعدگی سے گوشت کھاتے ہیں اور آپ کو کوئی معاشی مسئلہ نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا حصہ بھی ضرورت مندوں کو دے دیں۔ خود غرضی کے بجائے بے لوث ہو کر دوسروں کو دینا ہی اصل سخاوت ہے۔ اور سخاوت بھی کن کے ساتھ؟ روحانیت کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شدید مالی مشکلات، بیماریوں یا قرضوں میں دبے ہیں، لیکن اپنی عزت نفس کی خاطر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی خاموشی سے مدد کی جائے اور انتہائی باعزت طریقے سے ان تک گوشت پہنچایا جائے۔ اور اسی دوران اگر کوئی سائل آپ کے دروازے پر آ ہی جائے تو اسے کبھی جھڑکے مت۔ ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہر مانگنے والے کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ اصل میں ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ تو خالق کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا، ہمیں دینے والوں میں رکھا، مانگنے والوں میں نہیں۔ تو اس سارے جائزے کا اختتام ہم اس ایک گہری سوچ پر کرتے ہیں۔ اگر جانور تو قربان کر دیا گیا، لیکن دل میں نیت صرف دکھاوے اور شہرت کی تھی، تو اصل میں ہم نے کیا ذبح کیا؟ کیا ہم نے واقعی اپنی انا کو مارا یا اسے مزید خوراک دی؟ یاد رکھیے گا، قربانی اپنی جھوٹی انا اور دنیاوی دکھاوے کو ذبح کرنے اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کا نام ہے۔ امید ہے آج کی اس گفتگو نے ہمیں قربانی کی اس حقیقی اور پوشیدہ روح کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا ہوگا جو واقعی دلوں کو بیدار کرتی ہے۔